अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर लोधी और आज हम अपने वीलॉग में इंतज़ार सेंट पंजोदा साहब से बात करेंगे। वो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अदालत में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है, उस हवाले से उनसे तफ़सीली बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम पंजोदा साहब। वालेकुम सलाम सर। सर, क्या हो रहा है कि आज आप एक ट्वीट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला हमारे हक में आ गया और उसके 1 घंटे बाद आप कहते हैं कि डिसीव्ड अगेन, नो रिमांड गिवन। ये क्या मामला कि 1 घंटे में ही आप जो है वो बयान बदल लिया? मिठाई जल्दी खा ली क्या आज आपने? देखिए बुनियादी तौर पर यहाँ पर जब केस का फैसला कोर्ट के अंदर सुनाया जाता है, तो हुँ, वहाँ पर सारी कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है और ये दूसरी दफ़ा है। हुँ, पहली दफ़ा भी जब इस केस को रिमांड किया गया, तो कोर्ट के अंदर अनाउंस ये किया गया था कि आपकी जो पिटिशन है, वो अलाउ की जा रही है। हुँ, लेकिन जब तफ़सीली फ़ैसला सामने आया, तो वो रिमांड था, वो अलाउ नहीं की गई थी और उस हुँ, रिमांड के अंदर भी उसी सेम जज के पास वो वापस भेज दी गई थी। अब कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई सुपीरियर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को कोई मामला दोबारा से सुनने के लिए वापस भेजेगी, तो उस जज को नहीं भेजेगी जिसने पहले उसके ऊपर हियरिंग की होगी, क्योंकि उसने माइंड डिस्क्लोज कर दिया होगा। हुँ, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये केस वापस उसी अदालत में भेजा गया जिसने पहले, उसी जज साहब के पास भेजा गया जिन्होंने पहले इसको हुँ, अपना माइंड डिस्क्लोज किया था और डिसमिस किया था। उसका नतीजा हमने ये देखा कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 दिन का टाइम दिया था कि आप हुँ। 7 दिन के अंदर इसका फैसला करें, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी कि उन्होंने उसका फैसला जो है वो 3 दिन के अंदर कर दिया था। सिमिलरली आज भी यही हुआ कि जो फैसला पहले अनाउंस किया गया, उसके मुताबिक हमारी जो पिटिशन थी, उसको अलाउ किया गया था। पिटिशन ये थी कि हमने जो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है उसको, हुँ, लेकिन उस क्वेश्चन को उन्होंने वापस उसी कोर्ट में वापस भेज दिया हमारे दिलावर साहब की, जिन्होंने पहले फैसला किया था। तो तफसीली फैसले में हमें उस तरह से रिमांड बैक के जो उसूल हैं उसके मुताबिक वो रिमांड भी नहीं किया गया, बल्कि फाइनल जजमेंट के साथ उसको अटैच कर दिया गया। तो ये तो हमारी प्रेयर ही नहीं थी, लेकिन इसको हम डिसेप्शन समझते हैं कि हमें एक दफ़ा फिर जो है वो अल्फाज के चुनाव और अंदाज़े बयां जो है उसके हुँ। अंदर उलझा कर हमें फिर से रिसीव किया गया। अच्छा। तो आपके तहफ़्ज़ात क्या हैं आज अगर आप मुख्तसर बयान करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उसमें आपके मेन तहफ़्ज़ात क्या हैं जिस पे आज बहस भी हो रही है सोशल मीडिया पे? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज 2 फैसले सामने आए हुँ, हैं। एक तो फैसला ये आया है कि आपकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो आपकी मंज़ूर नहीं हुई, और हुँ, उसमें जब आप ये कहते हैं तो चलिए ये ठीक है। वो भी बेस्ड ऑन द पॉइंट है कि एफआईए की जो इंक्वायरी थी, उस हुँ, इंक्वायरी के अंदर एफआईए ने उनकी वॉल के ऊपर वो हुँ, पोस्ट जो है वो नहीं पाई। तो ये एक तो ये समझते हैं हम कि ये जो इंक्वायरी है वो जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक नहीं की गई। ये बाइस्ड इंक्वायरी थी। इस इंक्वायरी को उस पर्पज़ के लिए किए नहीं गया कि जिससे जज साहब के अगेंस्ट जो केस है वो प्रूव होता। हुँ, सेकेंडली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये की गई है कि हमारे जो विटनेसेस थे, हुँ, उनको जो उन्होंने डिसमिस की थी हमारी एप्लीकेशन कि आप अपना डिफेंस में जो विटनेसेस लाना चाहते हैं, हुँ, उनको उनकी पिटिशन के ऊपर नोटिस फरमाया है। लेकिन साथ ही एक और पिटिशन में हमें ये कह दिया गया है कि आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में कल ज्वाइन करें। अगर हम हुँ, कल फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते हैं, तो नेक्स्ट वीक जो हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जो आमने सामने एक दूसरे के हुँ, खड़ी हो गई हैं, जिससे इंतहाई कन्फ्यूजन फैल गई है पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी, क्योंकि ये ऐसा आज तक नहीं देखा गया। हमारे हुँ, लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जुडिशल कन्वेंशंस हमारी काफ़ी जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। यहाँ हुँ, पर हुमायूं दिलावर साहब के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो है ही ये कि जुडिशल कन्वेंशंस को वो ये रौंद रहे हैं और उनको तबाह व बर्बाद करते हुए, उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये हुँ, इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो फेयर ट्रायल का जो एलिमेंट 1% भी आपको नज़र नहीं आएगा। यानी हुँ, आपके सामने है कि छुट्टियां हैं
اور چھٹیوں کے اندر عدالت جمعے والے دن جو ٹائمنگ ہے وہ 12:30 تک ہوتی ہے، یہ 4 بجے تک عدالت ہولڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آرڈنری نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے. لیکن پھر جو پروسیس آف لا جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اور سپریم کورٹ کی تصدیق کی جا رہی ہے، ہائی کورٹ کی تصدیق کی جا رہی ہے، وہاں پر اس انداز میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہ فیصلہ لے کے آئیں، یہاں پر میرے ساتھ بحث نہ کریں. اور کبھی کسی کو شرط کو کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج بھی ایک ہماری ٹیم کے جو ممبر ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے یہی اسی قسم کا انداز اپنایا، جس کے اوپر اسلام آباد بار نے آج بڑا مذمت بھی کی ہے. بلکہ ایک تو ہمارے کولیگ کے ساتھ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جی بالکل یہ عدالت بہت جلدی میں ہے. یعنی یہ اس قسم کی جب آپ کے سامنے چیزیں ہوں گی تو پھر نہ فیصلہ آپ صحیح کرتے ہیں، نہ آپ کے فیصلے کے اندر جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، نہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے. اچھا بنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل یہ فیصلہ دے دیتی اگر دینا ہی تھا، اور آج بھی دیا ہے، تو آخری وقت میں جب میرا خیال اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اس وقت اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، یہ کیوں ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری پروسیڈنگز کو، کہ شاید جان بوجھ کر جو ہے نا وہ دیر سے سنایا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے رجوع نہ کر سکیں. کیا دیکھیے ہماری آبزرویشن ٹھیک ہے سوال؟ میں بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بنیادی طور پر کیس یہ ایک فکس میچ کا نتیجہ ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں. کوئی جرم نہیں ہوا کسی جگہ پہ، کوئی جرم نہیں ہوا. ایک پیسے کی کوئی کسی نے کوئی غبن نہیں کیا، کسی نے کھائے نہیں ہے، کوئی چھپایا نہیں گیا. سب سے بنیادی جو نقطے ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب کیس چلایا جس طرح سے جس انداز سے چلایا گیا ہے وہ انداز کوئی آرڈنری انداز نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کیسز ہیں، اور بھی ججز ہیں. کسی جج کے خلاف کبھی آبجیکشن نہیں آئی، کسی عدالت کے خلاف ایسی بات نہیں آپ سنیں گے، کیونکہ وہاں پہ پروسیجر کے مطابق ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح دوسرے شہریوں کو. لیکن یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. یہ کیس اس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے کہ خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، اور صرف ظاہر سزا جب آپ دلوا دیں گے، کنوکٹ کروا دیں گے، تو اس کے کانسیکوینس کے طور پر ان کی جو سیاست کا راستہ ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے تو وہ بند کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے. اب جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں اور جو کانڈکٹ آف دا جج ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم ہر روز جب بھی جاتے ہیں ہم ایک ایسی نئی روایت دیکھتے ہیں جو ہم نے کبھی اپنی ساری زندگی کی پریکٹس میں نہیں دیکھی ہوتی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اور بالکل جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا راستہ ہمارا روکا گیا ہے، یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ نظر آتی ہے اس کے اندر. اچھا انتظار حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر کوئی نیگیٹو آؤٹ کم ہوئی کل عمران خان صاحب کے کیس میں ایکسکیوز می، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نیگیٹو آؤٹ کم ہوگی، تو اس میں کیا میکسیمم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب فیصلے میں لکھ دیں کہ عمران خان صاحب مجرم ثابت ہوئے، ان کو جو ہے اریسٹ بھی کر لیا جائے. کوئی ایسی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کل کے فیصلے میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر کل جو ہے دن ہے وہ آرگیومنٹس کے لیے رکھا گیا ہے، اچھا اور جس دن آرگیومنٹس ہوتے ہیں اس دن فائنل ججمنٹ نہیں دی جاتی. فائنل ججمنٹ کے لیے جو ہے وہ الگ سے دن مختص کیا جاتا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. دوسرے نمبر پر جو ایکیوز ہیں ان کا وہاں پہ ہونا لازمی ہوتا ہے. ایک تو کل مینٹینیبلٹی کا اتنا بڑا کوشچن ہے اس کے سامنے. اب پھر سے اگر ہم اس کو پریس بھی کریں تو وہ ایک اتنا بڑا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر بہت لمبے آرگیومنٹس ہونے ہیں. اس کے علاوہ جو فائنل جو بحث ہے وہ بھی اس کے لیے کل رکھا گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کریں گی کہ کل فیصلے کا دن نہیں ہے پروسیجر کے مطابق، پروسیجر اور پریکٹس کے مطابق. لیکن جس طرح سے یہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کل پھر سے ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. چھٹیوں کا بھی ایز اے ڈیوٹی جج بھی ہمایوں دلاور کا کل آخری ورکنگ ڈے ہے، اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ شاید ملک سے باہر جا رہی ہے. تو اگر کچھ ہوتا ہے تو ایک تو جو پریکٹس اور پروسیجر اور جو لا ہے اس کی وائلیشن میں ہوگا. اور اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے تو ہمارے پاس پھر اپیل کی آپشنز ہیں. ہم پھر ہائر کورٹس کے دوبارہ سے دروازے کھٹکھٹائیں گے. ہمارے پاس قانون کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ہماری اور
ہمیں جو خان صاحب کی خاص انسٹرکشنز ہیں اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو قانون ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی ساری جنگ جو ہے وہ لڑیں، تو اسی کے فالو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس میں پھر اپیل میں جائیں گے اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو۔ اچھا، جو قانونی تقاضے ہیں جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، وہ ایسے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پورے کرتے نہیں دکھائی دے رہے، جو پروسیڈنگز ہم دیکھتے ہیں۔ تو کل بھی اگر انہوں نے زبردستی کی، انہوں نے کہا جی نہیں، میں جو ہے وہ مینٹینیبلٹی کا بھی سنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آرگومنٹس بھی آپ کی لوں گا اور فیصلہ بھی کل ہی سناؤں گا کہ کل جو ہے وہ میرا آخری دن ہے سماعت کا، تو آپ ان کو روک تو نہیں سکتے؟ دیکھیے، غیر قانونی کام سے آپ نہیں روک سکتے کسی کو بھی، یہاں پہ پھر یہ تو بدماشی ہے بیسیکلی، تو یہ پھر قانون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے یہ عدالت کنڈکٹ کی جا رہی ہے، یہ قانون کے مطابق عدالت کنڈکٹ نہیں کی جا رہی۔ ہمارا سب سے بنیادی جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہی یہ ہے کہ یہ عدالت قانون کے مطابق نہیں چل رہی۔ اگر قانون کو دیکھا جاتا اور قانون کے مطابق چلتی تو ہم کبھی بھی یہ آبجیکشنز نہ کرتے جو آپ کے سامنے ہر روز دیکھتے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا، پورا میڈیا، انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ بار کے لوگ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کا نہ جج دیکھا ہے، نہ کبھی ایسا ٹرائل دیکھا ہے کہ جس میں اتنی اجلت ہے، اتنی ایک ہیسنس ہے، اتنی تیزی ہے کہ نہ رات دیکھا جاتا ہے نہ دن دیکھا جاتا ہے۔ جو فیصلہ کر کے آتے ہیں صبح وہ کہ آج یہ کرنا ہے، وہ گن پوائنٹ پہ ایسے جیسے ٹرائل چلا رہے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو ہمارے پاس قانونی طریقے ہیں۔ اب سب سے بڑا جو جواز ان کو روکنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہماری پلی ہے کہ ہمارے جو وٹنسز ہیں ان کو آپ ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں، یعنی ان کو ہماری گواہی ریکارڈ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے دوسری پارٹی کو نوٹس فرما دیا ہے۔ اب جب تک یہ ایشو جو فنڈامنٹل ہے، جو اس کیس کی جو روٹس ہیں اس کو جا کر ٹچ کرتا ہے، میرٹس کے لحاظ سے یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ پہلے تو ان کا جو ڈسمس کرنا ہے وہ اٹ سیلف بیسڈ آن میلافیڈے تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ صبح 11 بجے وہ فرماتے ہیں کہ جی آپ 1 گھنٹے کے اندر وٹنسز کو لے آئیں، یہ پوری دنیا نے رپورٹ کیا۔ اچھا، 1 گھنٹے بعد ان کو آل آف سڈن یہ خیال آتا ہے کہ یہ گواہان ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں۔ ایک فیصلہ آپ نے کیا کہ وہ ریلیونٹ ہیں، 1 گھنٹے میں لے ہیں، جب ہمارے گواہان راستے میں تھے، ظاہر ہے انہوں نے دور سے آنا تھا، تو وہ صاحب جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ اب وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو یہ اب ٹیکنیکلی تو دیکھیں کہ اس وقت اس کوشچن کے اوپر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے کہ گواہان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اس پہ نوٹس بھی ہو گیا ہے، چاہے انہوں نے اسٹے نہیں دیا، لیکن جوڈیشل کنونشن یہ رہی ہے کہ ہمیشہ جو لوور کورٹس ہیں وہ سپیریئر کورٹس کا انتظار کرتی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر انتظار نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ ایک ہیسنس ہے، اور اگر جلدی میں کل وہ بضد ہو کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہوگا اور غیر آئینی ہوگا۔ اس کے خلاف پھر ہم اوپر کی عدالتوں میں جائیں گے، ہمارے پاس قانونی راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، کل اگر فیصلہ وہ بل فرض دے دیتے ہیں تو کل آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کھلی ہوگی یا پرسوں ہوگی یا منڈے کو آپ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کی پٹیشنز ہوتی ہیں آپ کو بڑی ڈیٹیل اور بڑی احتیاط کے ساتھ فائل کرنی ہوتی ہیں، اس کا ایک لفظ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ہر صورت میں فائل کر دیں، ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو سپریم کورٹ میں چونکہ جو فکسیشن ہے یہ اٹ سیلف ایک الگ سے پروسیس ہوتا ہے، تو فکسیشن کے لیے بھی ہم جو ارجنٹ فکسیشن کی اپلیکیشن ہے وہ فائل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ منڈے کو اس پہ جو ہیئرنگ ہے وہ ہو۔ ہماری تو یہی کوشش ہوگی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ انتظار پنجوتا صاحب، آپ کا وقت دینے کا۔ اس وقت آپ بہت مصروف ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کل آپ کے پھر کتنے مقدمات ہیں کل پھر مختلف بات؟ دیکھیے جی، کل مقدمات جو ہیں بنیادی طور پر تو 3 ہیں۔ ایک تو یہ توشہ خانہ کا ٹرائل ہے، اور 2 پری ارسٹ بیلز جو ہیں وہ نیب کی جو کورٹ ہے اس کے اندر پینڈنگ ہے۔ تو بنیادی طور پر تو 3 ہے، لیکن یہ 3 جو ہیں پہاڑ کی جیسے ہے، کیونکہ اس کے اندر قانون کی جو وہ وائلیشنز ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ جو اپرچونٹی آف فیئر ٹرائل ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ سب سے بنیادی ہمارا آبجیکشن یہ ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آل لائز
on the अच्छा Supreme Court आखिरी happens. जी, होप फॉर द बेस्ट। आखिरी Hmm. सवाल आपसे ये है कि अभी मैं आपका ट्वीट देख रहा था, उसमें आपने फरमाया कि ये अजीब तरीके से मुख्तलिफ अदारे और अदालतें सिंक्रोनाइज़ कर रही हैं, एक ही वक़्त में तारीखें देती हैं, इस तरह से मैनेज करती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो रोज़ ही किसी न किसी तरह मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। ये क्या आपको क्या रिज़र्वेशन है इसमें? इस पे बिल्कुल रिजर्वेशन है। आप ये देखिए कि एक अदालत G11 के अंदर है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिन जज साहब का हमारी नज़र में आपस में कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। हुँ, अच्छा, फिर क्या होता है कि जो अदारे हैं, मुख्तलिफ पुलिस का इदारा मुख्तलिफ है और नैब का इदारा मुख्तलिफ है, हुँ, लेकिन इस तरह से कोई सिस्टम है इनका कि ये एक ही वक्त में, एक ही दिन के लिए, एक ही टाइम के ऊपर खान साहब को तलब कर लेते हैं। हुँ, ये मुतअद्दिद बार हमने महसूस किया है और इनफैक्ट फेस भी किया है। हुँ, लेकिन जब इनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप फलां दिन को रखें, यानी आज नैब अदालत जो है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, और जो हुँ, नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भी ये रिक्वेस्ट की कि 9 अगस्त के लिए आप इसको फिक्स फरमाएं, क्योंकि उस दिन खान साहब ने आना है वहाँ पे हुँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन दोनों की तरफ से हुँ, इंटरेस्टिंगली एक दिन की मोहलत दी गई। अब ये दोनों इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है तो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग नहीं होगी। हुँ, लेकिन ये नज़र आता है कि जब तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं है तो फिर सिर्फ आप एक चक्कर लगवाना चाहते हैं और क्यों हुँ, बुलाना चाहते हैं। ये चीज़ें सारी जो है वो सारे डाउट्स जो है वो पैदा करती है। तो फ़ायदा तो इस हवाले से जो है वो ट्वीट था। ठीक। बहुत शुक्रिया पंजादा साहब, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी जो है वो आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बहुत थैंक